دوست, ہمارے بھائی, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں بات کس طریقے سے بتاؤں. امجد صابری صاحب, ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی کراچی میں, اور مجھے وہ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ امجد صابری صاحب اب ہم میں نہیں رہے ہیں. امجد صابری صاحب شہید ہو گئے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ایسے ہی دردناک الفاظ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری ہی دنیا کے لوگوں کی زبان پر تھے. رمضان کے 15 روزے ہو چکے تھے اور اب 16ویں روزے کی تیاری تھی. پاکستان کے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر ملک کے ایک معروف قوال کا کلام انتہائی عقیدت کے ساتھ سنا جا رہا تھا. لیکن کیا کہیں نہ کہیں اس قوال کو اپنے ساتھ ہونے والے اس ہولناک واقعے اور موت دونوں کا ہی لاشعوری طور پر علم ہو چکا تھا؟ پاکستان کے اس پرائیویٹ ٹی وی چینل پر ایک پاپولر ہوسٹ مایا خان اور ان کی ٹیم ہی نہیں بلکہ پورا پاکستان ٹی وی سکرینز کے سامنے امجد صابری کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا. اور پھر وہ ہوا جس نے تمام ہی لوگوں کو غم و سوگ میں مبتلا کر دیا. کچھ مسلح نامعلوم افراد نے امجد صابری کی کار پر فائرنگ کر کے انہیں بے رحمی سے قتل کر دیا. اور یہ وہ خبر تھی ناظرین جس نے اس وقت جاری ٹی وی چینلز کی تقریباً تمام ہی رمضان ٹرانسمیشنز کو اسی مضمون پر بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا. اور یہاں کئی سوال زیر بحث لائے جانے لگے, وہی سوالات جنہوں نے پاکستانی آرٹسٹ کے ساتھ ساتھ عام عوام کی بھی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں. ایسے سوالات جو اب تک افسوسناک طور پر لاجواب ہی رہے ہیں. کیا پاکستان جیسی سوسائٹی میں ایک آرٹسٹ محفوظ ہے؟ کیا ہمارے آرٹسٹ ایک ڈر اور خوف کے سائے تلے جی رہے ہیں؟ کیا ان کی کلا ان کی جان سے زیادہ مہنگی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات اور امجد صابری کی موت سے وابستہ کچھ گہرے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے. ہورائزن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین, یہ ہے امجد صابری کی قوالی کا ایک منظر جہاں طبلے کی تال کے ساتھ لوگوں کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی ہے. ہارمونیم کا ساز جیسے ان کی رگوں میں خون کی گردش بڑھا رہا ہے. امجد کی بلند آواز اور ان کے سر مجمع میں موجود لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں. امجد صابری کی قوالی سننے والوں پر تو جیسے ایک سحر طاری ہو رہا ہو, ایک عجیب سی لذت جو حاضرین کے دلوں کو جوڑ رہی ہے. مگر کسے معلوم تھا کہ یہ قوالی کا جادو, ایک روحانی طاقت رکھنے والی امجد کی یہ آواز جو کہ بارڈرز اور ملکی حدوں سے بالاتر ہے, اس آواز کو ایک دن ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا جائے گا. جب امجد انتہائی عقیدت سے یہ نام پکارتے ہیں, یا محمد نور مجسم, تو لگتا تھا جیسے ساری دنیا رک سی گئی ہو. حاضرین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. امجد کی محفل سما روح پرور محفل ہونے کی تشریح کیا کرتی تھی. جہاں امجد صابری اپنی وراثت میں ملی قوالی کے اس فن کو اس تہذیب کی طرح زندہ رکھے ہوئے تھے, وہیں ایک بڑا سوال بھی ہمیشہ سے ہی موجود رہا ہے کہ کیا ہمیں اپنی اس تہذیب پر فخر ہے؟ جہاں فرانس کے ہال میں بیٹھے کتنے ہی غیر مسلم نوجوان امجد کی اس قوالی کو سن کر بے چین ہوئے, وہیں خوش آئند طور پر ان میں سے کچھ نوجوان مسلمان بھی ہوئے. یہ تھا امجد صابری کا اثر, ان کی آواز کا اثر. اور جہاں امجد کی آواز کے ذریعے لوگوں کو روحانیت حاصل ہوتی تھی, وہیں آواز کی یہ طاقت کسی بھی سسٹم کو چیلنج کر سکتی تھی. اور شاید یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو امجد صابری سے خطرہ محسوس ہونے لگا. امجد صابری جو کہ غلام فرید صابری کے گھر پیدا ہوئے, ان کے لیے قوالی صرف ایک کلا نہیں تھی, یہ ایک عبادت تھی, ایک طریقہ تھا لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کا. لیکن ہمارا یہ سسٹم ان کی قدر کیوں نہیں کر سکا؟ امجد صابری نے 7 سال کی عمر سے سروں سے دوستی کر لی تھی. ان کے والد غلام فرید صابری ان کو روز صبح فجر کے بعد ریاض کرواتے. یہ وہ وقت تھا جب امجد ایک شرارتی بچے تھے, لیکن قوالی کو لے کر ان کا شوق
اور جنون دونوں بچپن سے ہی صاف نظر آتا تھا۔ صابری گھرانہ ایک ایسا گھرانہ ہے جس کے سفر کی کہانی میں محبت اور سکون کے ساتھ ساتھ عزت اور کامیابی سب کچھ دیکھنے کو ملا۔ امجد صابری کی زندگی میں کئی مشکلات آئیں۔ انہیں قوالی کی محفلوں میں اپنی پہچان بنانے کے لیے کافی سال لگ گئے۔ ایک ایسی محفل تھی جہاں وہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ قوالی کر رہے تھے اور ان کے والد نے امجد کو اسٹیج پر بلایا۔ یہ کسی منچ پر رکھا گیا امجد صابری کا پہلا قدم تھا اور اس کے بعد امجد صابری نے تقریباً دنیا کے ہر بڑے اسٹیج پر قدم رکھا۔ 1996 میں غلام فرید صابری کے انتقال کے بعد امجد نے اپنا قوالی کا سفر اکیلے شروع کیا۔ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر اپنا گروپ بنایا اور پہلی پرفارمنس کراچی آرٹس کونسل میں دی جو ان کے والد کی برسی پر تھی۔ یہ وہ دن تھا جب امجد صابری نے سچ میں ثابت کر دیا کہ وہ ایک سچے قوال ہیں، ایک سچے صابری ہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب امجد صابری نے اپنے والد اور چچا کی مقبول قوالیوں کو نئے انداز میں پیش کیا، جس میں بھر دو جھولی جیسے کلام کو انہوں نے اس طرح پڑھا کہ لوگ دیوانے ہو گئے۔ صرف پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان سمیت کئی ممالک میں امجد کی قوالیاں سنی جانے لگیں۔ امجد پر ان کی زندگی میں بہت سے جان لیوا حملے ہوئے۔ پہلا حملہ کراچی میں بلوچ کالونی کے پل پر ہوا جہاں ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جس میں امجد بچ گئے، لیکن انہوں نے کبھی ڈر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ امجد صرف ایک آواز بن کر نہیں بلکہ ایک مثال بن کر ہر مشکل سے لڑتے رہے۔ اور پھر امجد کی زندگی کا وہ بدترین دن آیا، 22 جون 2016، جب امجد صابری نے اپنے 5 بچوں کو آخری بار پیار سے دیکھا تھا۔ جب امجد کی کار کراچی کے علاقے لیاقت آباد پر پہنچی تو وہیں 2 موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے امجد کی گاڑی پر بے رحمی سے گولیاں برسانا شروع کر دیں اور آخر کار امجد صابری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے پروردگار سے جا ملے۔ یہ صرف ایک آرٹسٹ کا قتل نہیں تھا، یہ ایک تہذیب کا قتل تھا، ایک آواز کا قتل تھا۔ آج تک یہ سوال ہمارے ذہن میں ہے کہ امجد صابری سے کس کی دشمنی تھی؟ کیا یہ ہمارا نظام ہے جہاں ایک آرٹسٹ کو بے رحمی سے مار دیا جاتا ہے؟ امجد صابری کے قتل کے بعد بہت سی افواہیں پھیلائی گئیں۔ کوئی کہتا ہے یہ بلڈر مافیا کا کام ہے تو کہیں ایک مخصوص سیاسی پارٹی کی طرف اشارہ کرتے، جس سیاسی پارٹی کے ساتھ امجد صابری کے تعلقات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ آخر کار امجد کے انتقال کی خبر کے بعد تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی اور وجہ توہین رسالت جیسے موضوع کے ساتھ جوڑی گئی۔ آج امجد صابری بھلے ہی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ان کا کلام اور ان کی آواز ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کا بیٹا مجاہد صابری آج بھی ان کا سفر آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ سفر ایک کہانی نہیں، یہ ایک سوال ہے ہم سب کے لیے۔ کیا ہم اپنے کلاکاروں کو یا اپنی تہذیب کو محفوظ رکھ پا رہے ہیں؟ یہ یقیناً سوچنے والی بات ہے۔ ہمارے سسٹم میں افسوس کے ساتھ کلاکار کو محض ایک شو پیس تصور کیا جاتا ہے۔ جب تک ان سے پیسہ بنتا ہے سب ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی ان کی آواز سسٹم کو چیلنج کرتی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک آرٹسٹ کو اپنی جان کیوں گنوانی پڑتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی کئی سوالات امجد کی موت کے بعد لوگوں کے لبوں پر دھرے کے دھرے رہ گئے۔ امجد صابری کی موت نے ہمارے سسٹم، سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر سب کو ہی چیلنج کر دیا تھا۔ یہ تو صرف ایک انسان کی اور ایک کلاکار کی بات ہے، یہاں تو ایک لمبی فہرست ہے جو ہماری سوسائٹی کے صرف مرد ہی نہیں بلکہ یہ فہرست تو اپنے اندر جیسے بہت سے کلاکار سمائے قاتلوں کے خلاف کارروائی کی منتظر ہو۔ اس فہرست میں جہاں زیادہ تر سنگرز اور ڈانسرز موجود ہیں، وہیں قندیل بلوچ جیسی پاکستان کی پہلی سوشل میڈیا سیلیبریٹی کو یہاں اسی کے بھائی کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر اب اس حساس موڑ پر ہم ان نایاب کلاکاروں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو ایک روز ہم خود ہی اپنی تہذیب کے ساتھ ساتھ ملک کے اس نرم گوشے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اگر یہ کلاکار ایک ایک کر کے مار دیے گئے تو دنیا کو پاکستان کا مثبت اور ثقافتی روپ دکھانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہاں بے شک کئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان اقدامات کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آرٹسٹ انڈسٹری کے حق میں وہ ایسے کیا میجرز ہو سکتے ہیں جو انقلابی طور پر اس وقت ہماری گورنمنٹ کو لینے چاہیے، اور کیا ہے جو ہمارے کلاکاروں کی نایاب زندگیوں کو محفوظ کر سکے گا۔ ہورائزن ٹی وی آپ کے کمنٹس کا منتظر ہے۔ اگر آپ کو ہورائزن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔